تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کا ایک نیا تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر بھی غیبت جو آدمی کرتا ہے اس کے متعلق بڑی سخت وعید بیان ہوئی ہے. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فکرہتموہ. ہر آدمی اس سے کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کی روح سے وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ مردار بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھا رہا ہے. کتنی سخت وعید ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں. سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے. غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی کے اندر کوئی ایسی بات کہنا، اگر اس مسلمان بھائی کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہو جائے، اس کو ناپسند کرے، بے شک وہ بات اس کے اندر موجود ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اس کو پتہ چلی ہے وہ اگر اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ وہ بات اگر اس کو پتہ چل جائے وہ ناراض ہو جائے، لیکن اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہے تو وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی چاہے چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی غیبت کے اندر مبتلا ہے. اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت چھیڑ دیتا ہے. اور چھیڑتا کیسا ہے؟ شیطان نے اس کو پٹی بڑھائی ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے ماشاءاللہ حضرت صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی، مگر کے لفظ نے جو ہے اس کی غیبت کو شروع کیا اور جا کر پھر اس کی اینڈ جو برائی ہوتی ہے وہاں تک وہ آدمی جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو اس بیماری سے توبہ کرنی چاہیے. یہ بہت سخت بیماری ہے. اور کیوں فرمایا کہ یہ غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر ہے؟ علماء نے اس کی وجوہات کو بیان فرمایا. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کوئی آدمی اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، ہلکا گناہ سمجھتا ہے. ہر آدمی زنا کو بدکاری سمجھتا ہے، بڑا گناہ سمجھتا ہے. ہو جائے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور کسی آدمی سے غیبت ہو جائے تو وہ پہلی بات ہے اس کو معمولی گناہ، کوئی بات نہیں ہے جی، یہ تو ہر آدمی جو ہے یہ کرتا جا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ غیبت سے بدتر اس وجہ سے گناہ ہے کہ اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بعض لوگ جو ہے اس کو گناہ کے اندر شمار ہی نہیں کرتے. غیبت کو تو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، لیکن میرے دوستو زنا کو تو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو جو ہے لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں. اور تیسرا یہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے توبہ اور استغفار سے اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب تک مسلمان بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے توبہ اور استغفار سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اس کے اندر اگر میرے مسلمان بہن بھائی ناظرین جو سننے والے ہیں وہ مبتلا ہیں، آج سے توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.